السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سبق فہم حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 476 ہے، اور اس کتاب کے اعتبار سے جو سامنے کھلی ہوئی ہے 346۔ تو یہ باب چل رہا ہے دنیا اور اس کی کشادگی سے خطرہ۔ عن عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم پر فقر اور ناداری آنے سے نہیں ڈرتا، لیکن مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر ضرور ہے کہ دنیا تم پر زیادہ وسیع کر دی جائے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر وسیع کی گئی تھی، پھر تم اس کو بہت زیادہ چاہنے لگو جیسا کہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ چاہا تھا، اور اسی کے دیوانے متولی ہو گئے تھے، اور پھر وہ تم کو برباد کر دے جیسا کہ ان اگلوں کو برباد کیا۔ اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں۔ عن کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے جو اس کی گمراہی اور نافرمانی کا سبب بنتی ہے، اور میری امت کی خاص آزمائش مال ہے، اس کی وجہ سے امت کے بہت سے لوگ گمراہی اور نافرمانی میں مبتلا ہوں گے۔ تو اس خلاصہ دونوں روایتوں کو یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کو بھی امت کے بہت زیادہ فراوانی کا میں آ جانے کا خوف تھا، کہ اس کی وجہ سے کہ یہ نہ ہو کہ اس میں لگے رہیں اور آخرت جو کہ اصل مقصد ہے اس سے غافل ہو جائیں۔ اگلا باب ہے، اگلے یہ جو عنوان ہے مال کی محبت۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يهرم ابن آدم ويشب في اثنان الحرص على المال والحرص على العمر۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور بڑھاپے کے اثر سے اس کی ساری قوتیں مضمحل ہو کر کمزور پڑ جاتی ہیں، مگر اس کے نفس کی دو خصلتیں اور زیادہ جوان اور طاقتور ہوتی رہتی ہیں، ایک دولت کی حرص اور دوسری زیادتی عمر کی حرص۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے انسان جب موت کے قریب ہو رہا ہے اس کے اندر یہ فکر ہونی چاہیے کہ بھائی میں نے اپنا اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے ملاقات ہے، اور لیکن پھر بھی اس کو ہوتا یہ ہے کہ وہ مال کے حرص پر زیادہ مال کی لالچ بڑھتی جاتی ہے، اور اس کو زیادہ ہوتا ہے کہ میری عمر بڑھتی جائے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے طے ہیں، تو جو اللہ دیتے ہیں اس پر قناعت کرے اور آخرت کی تیاری کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آدمی کے پاس مال کی بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری اور چاہے گا، اور آدمی کا پیٹ تو بس مٹی ہی بھرے گی، یعنی مال دولت کی حرص اس کی ختم نہ ہو، ہاں مال اور دولت کی اس ختم نہ ہونے والی ہوس اور بھوک کا خاتمہ بس قبر میں جا کر ہوگا، کہ دنیا کے اندر تو مجھے کہتا رہا، وہ کہتا رہے گا کہ اور چاہیے اور چاہیے، لیکن جب مرے گا تو پھر ہی اس کو پتہ چلے گا کہ اب وہ میں کدھر زندگی گزار رہا ہے۔ اور اللہ اس بندے پر عنایت اور مہربانی کرتا ہے جو اپنا رخ اور توجہ اللہ کی طرف کرے، تو ہماری رخ اور توجہ اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے۔ آگیا مال کی محبت کا انجام۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نیت اور اس کا مقصد اصلی اپنی صحیح اور عمل سے آخرت کی طلب ہو
تو اللہ تعالیٰ اس کو غنا یعنی قلبی اطمینان اور مخلوق کی غیر محتاجی کی کیفیت اس کے دل کو نصیب فرما دیں گے۔ کس کے دل کو بھائی یہ ملے گا؟ کہ جس کی نیت آخرت کی طلب کی ہو، کہ مجھے آخرت کمانی ہے۔ ایک تو اس کو یہ فائدہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیں گے اور اس کے پراگندہ حال کو درست فرما دیں گے، اور دنیا اس کے پاس خود بخود ذلیل ہو کر آئے گی۔ اور جس شخص کی نیت اور اپنی صحیح عمل سے جس کا خاص مقصد دنیا طلب کرنا ہوگا، دنیا ہی کو سوچ کر صبح گزارے گا، دنیا ہی سوچ کر شام گزارے گا، بس یہ مال کمانے کی فکر ہوگی ہر وقت، ایک کو دو، دو کو تین، دو کو چار، چار کو آٹھ کرنے کی فکر ہوگی، تو اس کے یعنی کہ اس کا غم اور ہم دنیا بن جائے گا، تو اللہ تعالیٰ محتاجی کے آثار اس کی بیچ پیشانی اور اس کے چہرے پر پیدا کر دیں گے اور اس کے حال کو پراگندہ کر دیں گے، یعنی کہ یہ بندہ پریشان رہے گا، جس کی وجہ یہ ہوگی، جس کی وجہ سے اس کو خاطر جمعی یعنی دل جمی کی راحت کبھی نصیب نہ ہوگی، اور ساری تگوں کے بعد بھی یہ دنیا اس کو بس اسی قدر ملے گی جس قدر اس کے واسطے پہلے سے مقدر ہو چکی۔ انسان اس دنیا کے اندر اپنا مقدر کا رزق نہیں بڑھا سکتا، ہاں اپنی جو ہے نا مشقت کر کی اپنے اوپر مشقت بڑھا سکتا ہے۔ تو جو بندہ دنیا کو طلب کرتا رہے گا اللہ اس کی پریشانی کو ختم کر دیں گے، یعنی کہ جو دنیا کو طلب کرتا رہے گا اس کی وہ پریشان رہے گا، جو آخرت کی طلب میں لگا رہے گا اللہ اس کی پریشانی ختم کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی کما کیوں رہے ہو اتنا زیادہ؟ کیونکہ کھانا ہے، اور کھا کیوں رہے ہو؟ چونکہ کمانا ہے۔ تو بھائی ساری زندگی اگر اسی اعتبار سے گزر گئی تو پریشان رہے گا، اور مقصد دنیا تو گئی، ہاتھ سے گئی، دنیا کی پریشانیاں بھی سر لی اور آخرت میں بھی پریشانی۔ حضور نے فرمایا، اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ دینار یعنی لعن عبد الدینار و لعن عبد الدرہم، بندہ دینار یعنی جس نے خدا اور آخرت کے بجائے اپنا مطلوب مال کو بنا لیا، وہ خدا کی رحمت سے محروم ہوا اور بندہ درہم خدا کی رحمت سے دور رہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ جس نے بس اسی کو دیکھا، نہ مال کے کمانے میں حلال و حرام کی فکر کی کہ میں حلال طریقے سے کماؤں اور حرام سے بچوں، نہ اس میں کوئی اور حکم پورا کر کیا، تو حضور نے اس کے اوپر دعا دی کہ لعن، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوا۔ اگلی روایت میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال یہ ہے، میرا مال وہ ہے، مالی مالی، میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے جو واقعی اس کا ہے وہ تو بس تین مدیں ہیں، تین چیزیں ہیں، تین جہتیں ہیں، تین مد ایسی ہیں کہ جو اس کا مال ہے۔ ایک وہ جو اس نے کھا کے ختم کر دیا، چلو یہ تو اس نے استعمال کر لیا، اس کا ہوا۔ دوسرا پہن کر پرانا کر ڈالا، جو وہ بھی استعمال کر لیا، تو یہ اس کا ہو گیا۔ تیسرے وہ جس نے راہ خدا میں دیا اور اپنی آخرت کی واسطے ذخیرہ کر لیا، یہ بھی اس کا ہے اور اس کو جنت میں آخرت میں مل جائے گا۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ بندے سے جدا ہونے والا ہے، اور بندہ دوسرے لوگوں کے لیے اس کو چھوڑ جانے والا ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ میری 2 کروڑ کی پراپرٹی ہے، یہ اتنی کی پراپرٹی ہے، اور اس کو کل موت آ جاتی ہے، تو یہ اس کا ہوا، یہ تو چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ تو اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ تو اس نے جو ساری محنت کی تھی، ساری جو 9 to 5 جاب کی تھی، جو اتنی اس نے جو ہے مشقت اختیار کی تھی، یہ سارا تو دوسروں کے لیے ہی کر رہا تھا۔ خلاص اب پتہ چلا کہ اس کا تو اس میں سے کچھ نہیں تھا۔ انسان کا اپنا تو وہ ہے جو کھا لیا، ختم کر دیا، پہن کر پرانا کر دیا۔ اسی بات کو اگلی روایت میں اور طرح سمجھایا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ایسا ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پسند ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا، جب یہ بات ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی کا مال تو بس وہی ہے جس کو اس نے آگے چلتا کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کاموں میں اخلاص کے ساتھ خرچ کر کے آخرت کے لیے جمع کر لیا۔
اور جس قدر اس نے پیچھے چھوڑا وہ اس کا نہیں ہے بلکہ اس کے وارثوں کا ہے۔ لہذا دانش مند آدمی کو چاہیے کہ وارثوں کے لیے چھوڑنے سے زیادہ اپنی آخرت کے لیے سرمایہ محفوظ کر دینے کی فکر کرے، جس کی صورت یہی ہے کہ اپنی تندرستی کے زمانے میں مال کو جمع کر کے رکھنے کے بجائے خیر کے مصارف میں صرف بھی کرتا رہے۔ جب یہ آپ مال بناؤ اپنے مال کو، یہ تو استعمال جو جس کا جائز استعمال ہے، ضروری وقتی استعمال ہے، اس کو اس استعمال میں لے آؤ، یا جو اپنے کام آنے والا ہے آخرت کے اعتبار سے، آخرت کے لیے اس کو آخرت کے بینک میں جمع کرو۔ مال کی کمی کو مطلوب بنانا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے یہ بات رکھی کہ میرے لیے وہ مکہ کی وادی کے سنگریزوں کو سونے کا بنا دے اور سونے سے بھر دے، یعنی اللہ تعالیٰ مند بننا چاہو تو تمہارے لیے مکہ کی وادی کو ہم سونے سے بھر سکتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ میرے پروردگار، میں اپنے لیے یہ نہیں مانگتا، بلکہ میں ایسی ناداری اور غریبی کی حالت میں رہنا پسند کرتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ تو جب میں بھوکا رہوں تو آپ کے سامنے عاجزی اور گریہ وزاری کروں اور آپ کو یاد کروں، اور جب پیٹ بھر کر کھاؤں تو میں آپ کی حمد اور آپ کا مشکور ہوں۔ فائدہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و فاقہ کی حالت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اختیار کردہ تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اختیار دیا تھا، آپشن دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے اس سے دور رہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دوستوں میں بہت زیادہ قابل رشک میرے نزدیک وہ مومن ہے جو سبک بار یعنی دنیا کا ساز و سامان اور مال و عیال کے لحاظ سے بہت ہلکا پھلکا ہو، نماز میں اس کا بڑا حصہ ہو اور اپنی رب کی عبادت خوبی کے ساتھ اور صفت احسان کے ساتھ کرتا ہو، اور اس کی اطاعت اعلانیہ تو بہت سے کر لیتے ہیں، وہ پوشیدگی میں بھی کامل اطاعت کرتا ہو، اور وہ چھپا ہوا اور گمنامی کی حالت میں ہو اور مشہور شخصیت نہ ہو جس کی وجہ سے اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہ کیے جاتے ہوں، اور اس کی روزی بھی بقدر ضرورت ہو اور اس پر صابر اور قانع ہو۔ یعنی کتنی جو ہے یہ چیزیں ہیں، ہم بعض اوقات بعض چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی نعمت ملی ہوئی، حالانکہ وہ حضور تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دنیا کا ساز و سامان مال و عیال کم ہو، نماز میں بڑا حصہ ہو، رب کی عبادت خوبی کے ساتھ کرتا ہو، اطاعت میں پوشیدگی میں بھی کرتا ہو اور گمنام ہو۔ ہم سمجھتے ہیں مال زیادہ ہوگا، بچے زیادہ ہوں گے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ گمنامی کی حالت میں ہونا تو ہم اچھا نہیں سمجھتے، مشہور ہو جی، ہمارا نام ہو، حب جا، لیکن حضور فرمانا ایسا نہ ہو، اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جاتے کہ وہ بزرگ جا رہے ہیں، وہ جو کتنا عقل مند آدمی جا رہا ہے، اس کی روزی بھی بقدر ضرورت ہو، جتنی ضرورت ہے اللہ اس کو اتنے دے دے، زیادہ نہ ہو کہ حساب دینا پڑے اور کم نہ ہو کہ تنگی ہو، جتنی اس کی کھانے کی، اس کے گھر کی رہائش کی ضرورت ہے وہ اللہ اس کو دے دے۔ تو حضور نے فرمایا کتنا قابل قدر آدمی ہے، اور فرمایا جیسے کہ کسی چیز کی جلدی سے ہو جانے کو بتانے کے لیے چٹکی بجاتے ہیں، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے ایسے چٹکی بجائی اور فرمایا اس طرح جلدی سے اس کو موت آ گئی، اور اتفاق سے اس پر رونے والیاں بھی کم ہے، یعنی اس کے زیر کفالت لوگ بھی کم ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی توانائیوں کا اور اپنے اوقات کا بیشتر حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا کے کاموں میں لگاتا ہے۔ اس کا ترکہ بھی بہت تھوڑا سا ہے، یعنی دنیا کا مال بھی تھوڑا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے مال اور اس کے ساز و سامان کے تعلق سے دل خالی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص دنیا میں اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے، بلکہ اس اعتبار سے اس کی حالت قابل رشک ہے، بلکہ اس اعتبار سے اس کی حالت قابل رشک ہے کہ اس کی دنیا میں ذمہ داریاں بھی کم ہیں اور دنیا سے تعلق بھی کم ہے، اور آخرت کی تیاری اس کو خوب نصیب ہوئی۔
یعنی یہ نہ ہونا کہ دنیا کی چیزیں نہیں ہیں لیکن آخرت کا بھی کام نہیں کیا، اس سے وہ پہلے آ گیا کہ اس کو نماز میں سے بڑا وافر حصہ ملا ہے۔ حضرت ام درداء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کہا کیا بات ہے، آپ مال منصب طلب نہیں کرتے جس طرح کے فلاں طلب کرتا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے تمہارے آگے ایک بڑی دشوار گزار گھاٹی ہے، اس کو گراں بار اور زیادہ بوجھ والے آسانی سے پار نہ کر سکیں، اس لیے میں یہی پسند کرتا ہوں کہ اس گھاٹی کو عبور کرنے کے لیے ہلکا پھلکا رہوں، اس وجہ سے اپنے لیے مال و منصب طلب نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جن کو آدمی ناپسند ہی کرتا ہے حالانکہ ان میں اس کے لیے بڑی بہتری ہے، ایک تو وہ موت کو پسند نہیں کرتا حالانکہ موت اس کے لیے دنیا کے فتنے اور آزمائش مثلا معصیت میں یا ارتداد میں یا عذاب میں مبتلا ہو جانے سے بہتر ہے، اور دوسرے وہ مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ مال کی کمی آخرت کے حساب کو بہت مختصر اور ہلکا کرنے والی ہے۔ مال جتنا زیادہ ہے اتنی ہی مصیبت ہے اس اعتبار سے کہ اللہ کو اس کا حساب دینا پڑے گا، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو اس کا حساب دیں گے کہ یہ مال اتنا کیسے کمایا، کدھر رکھا تھا، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اگر جتنی کا ضرورت ہو اور اتنا مل جائے اور زیادہ دے کر اللہ تعالیٰ اس کا حساب لینے کی ہمیں تکلیف میں نہ ڈالے تو کم دے کر اللہ نے ہمیں جو ہے نا ہم پر احسان کیا ہے، اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جتنی کی ضرورت ہے بس اللہ اتنا دے دیں، اس سے زیادہ کی آزمائش نہ ڈالیں۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنا وہ مومن بندہ بہت پیارا اور محبوب ہے جو غریب و نادار اور عیال دار ہو، جو غریب ہو، نادار ہو، عیال دار ہو اور اس کے باوجود باعفت ہو، یعنی ناجائز طریقے سے پیسہ حاصل کرنے سے اور کسی کے سامنے اپنی ضروریات ظاہر کرنے سے بھی پرہیز کرتا ہو۔ آگے یہ تو ہوگی مطلقاً، لیکن اگلی روایتوں میں یہ بات ہے کہ مال کی طلب کس اعتبار سے جائز ہے، تو فرمایا کہ مقاصد کے لیے نیک اگر مقاصد ہو ان کے لیے مال کی طلب جائز بھی ہے، ایسا نہیں کہ آپ کو کمانا ہی جائز نہیں ہے، کوئی کاروبار بند کر دیں، سارے جو ہے نوکریاں چھوڑ دیں، بلکہ پتہ ہونا چاہیے جب کسی چیز میں لگنا ہے تو کیوں لگنا ہے، کیسے لگنا ہے، کب لگنا ہے اور کب چھوڑنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا کی دولت حلال طریقے سے اس مقصد سے حاصل کرنا چاہے کہ اس کو دوسروں سے سوال کرنا نہ پڑے اور اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کا سامان مہیا کر سکے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی وہ احسان اور مہربانی کر سکے تو قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن اور چمکدار ہوگا، یعنی کہ حلال طریقے سے اس مقصد سے کرنا چاہے کہ دوسروں سے سوال نہ کرنا پڑے اور اپنے گھر والوں کو بھی انسان ان کی روزی کا سامان مہیا کرے اور پھر دوسروں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق اور احسان اور مہربانی کرے جیسے کہ انسان کے رشتہ دار ہوتے ہیں یا اس کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن اور چمکتا ہوا ہوگا، اور جو شخص دنیا کی دولت حلال ہی ذریعے سے اس مقصد سے حاصل کرنا چاہے کہ وہ بہت بڑا مالدار ہو جائے اور اس دولت مندی کی وجہ سے وہ دوسروں کے مقابلے میں فخر کر سکے اور لوگوں پر خرچ کر کے دکھلاوا کر سکے تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض غضبناک ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی نیت کیا ہے، اور وہ نیت اس کے کام سے مترشح ہوتی ہے، نظر آتی ہے۔ ہر انسان اپنے اعتبار سے سوچ سکتا ہے کہ مال اس لیے کمانا کہ بھائی میرے پاس مال زیادہ آ جائے، یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ میں لوگوں کے حقوق ادا کر سکوں
اللہ کے راستے میں خرچ کر سکوں، اپنے اہل و عیال کے اوپر جو میری ذمہ داری ہے اہل و عیال کو کما کر دینے کی، یا ان کو اللہ نے میرے ذمہ لگائی ہے وہ میں کر سکوں، اس کے وہ اس کو پھر اس کا ثواب ہے۔ اور جو بس دنیا کی لالچ میں حاصل کر رہا ہے کہ میرے پاس دنیا زیادہ ہو جائے، بس زیادہ پیسے آ جائیں، وہ پھر ممنوع ہے۔ معصیت کی زندگی کے ساتھ دنیاوی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ ہاں وہ اس میں اسی بارے میں قرآن کی آیت بھی اس حدیث میں آ رہی ہے، وہ بھی توجہ سے سن لیں۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ عز و جل کسی بندے کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود وہ کچھ دے رہا ہے جو وہ پسند کرتا ہے، مثلا مال، دولت، راحت، عزت، تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ پھر دلیل کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ یعنی جب انہوں نے بھلا دیا ان باتوں کو جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے کھول دیے ان پر دنیا کی سب نعمتوں کے دروازے، یہاں تک کہ جب وہ نعمتوں کے ملنے پر خوب اترائے تو ہم نے ایک دم ان کو اپنی سخت پکڑ میں لے لیا، پھر وہ حیران و ششتر اور آئندہ کے لیے بالکل نا امید ہو کر رہ گئے۔ اگلی روایت بھی پڑھ لیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کسی بدکار، کافر یا فاسق پر کسی نعمت اور خوشحالی کی وجہ سے ہرگز کبھی رشک نہ کرنا، کیونکہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اس پر کیا کیا مصیبتیں پڑنے والی ہیں۔ اللہ کے یہاں آخرت میں اس کے لیے ایک ایسا قاتل یعنی جہنم کی آگ ہے جس کو کبھی بھی موت نہیں۔ اب یہ جو بات آ گئی، یہ بات ذرا غور سے سننے والی ہے کہ اصل کامیابی اور ناکامی اور رشک اور قابل رشک ہونے کا معیار کیا ہے۔ اصل معیار یہ ایک تو یہ ہے کہ بھئی ہم یہ سوچیں کہ بھئی کس کے پاس کتنے پیسے ہیں، کس کے پاس کیا چیز ہے، وہ سوچ لیں۔ ہاں، کیا مطلب؟ یہ سوچیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ بھئی دیکھو اس کے پیسے ہیں، اس کے وہ تو ان کے پاس گھر بہتر ہو گیا، ان کی گاڑیاں بہتر ہو گئیں، ان کے رہائش بہتر ہو گئے، ان کی جو ہے ملازمتیں بہتر ہو گئی، انہوں نے اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ تو یہ دیکھ، تو حضور نے فرمایا کہ یہ، اور ایک طرف دوسری طرف بندہ ہے کہ وہ کمزوری میں ہے، اس کے پاس مالداری اتنی نہیں ہے، عیال کے اعتبار سے بیماریوں میں بھی گھرا ہوا ہے، گھر اس کا چھوٹا سا ہے، تو اب ہمیں کس کو دیکھ کے رشک کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس حال میں ہے۔ بس جو بندہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، وہ قابل رشک ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے وہ قابل رشک نہیں ہے، بلکہ وہ قابل ترس و رحم ہے۔ کیونکہ جس بندے کو اللہ رب العزت عطا کر رہے ہیں نیکی کے وجہ سے، نیکی کے باوجود، اور دنیا کے اندر اللہ کے حکم کی پاسداری کے باوجود، تو اس کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، نوازنے کے لیے دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے خوش ہو کے دے رہے ہیں۔ اور جو بندہ مالدار تو ہے لیکن نافرمان ہے، نافرمانی کے باوجود اس کے پاس مال کی کثرت ہے، دنیا کی کثرت ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، لیکن راضی ہو کر نہیں بلکہ ناراض اور ناخوش ہو کر دے رہے ہیں، اور نوازنے کے لیے نہیں دے رہے بلکہ پکڑنے کے لیے دے رہے ہیں۔ اسے استدراج کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ یہ اچانک پکڑا جائے۔ اور اسی طرح کوئی بندہ ہے وہ حال ہے، کمزور حال ہے دنیا کے اندر، لیکن اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پتہ نہیں کتنے دیگر پریشانیوں سے اور کتنے جو ہے وہ چیزوں سے بچایا ہوا ہے، بچا کر اس حالت میں لگایا ہوا ہے، اور یہ اللہ کی فرمانبرداری کر رہا ہے، اس پر اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ چین، راحت، سکون نصیب کریں گے، اور آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی نصیب کریں گے، اگرچہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ تنگی میں، لیکن اس تنگی کے اندر اللہ تعالیٰ اسے اطمینان قلب لے دیں گے۔ اور دوسرا بدحال ہے وہ جو ہے نافرمان ہے،
نافرمانی کر رہا ہے تو بھائی اس کے اوپر بھی طرز یہ کھانا چاہیے کہ بھائی وہ اللہ کے فرما برداری پر آ جائے. یہ نہ ہو کہ دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. اس لیے اصل قابل رشک اور اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اصل ورضوان من اللہ اکبر، اصل نعمت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے. تو اس کے اوپر بہت مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اگلی دفعہ اس سے آگے سے کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا افتخار بول رہا ہوں، بہت بہت ماشاء اللہ مبارک ہو آپ کو، چلہ اللہ قبول فرمائے. جی دوسرے جزاک اللہ. آپ سے درخواست یہ ہے، پڑھائی کے دوران جو بھی ہماری قرآن کی آیت کی حدیث آتی ہو، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی، اس کو آپ عربی میں پڑھ دیا کریں. اس سے ایک بڑا خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ زبان سے نکلے جو ہے وہ سننے کو مل جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، وہ مشورے میں رکھ لیتے ہیں. وہ مشورے سے ہی طے ہوا تھا کہ شروع والی ایک دو پڑھ لیجیے عربی کا متن، باقی میں اردو میں رکھیں، اور طے ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کو پھر ہم ایسے ہی کر لیں گے جیسے آپ فرما رہے ہیں. جزاک اللہ. جب آپ اللہ کے راستے میں تھے، جو دوسرے مولانا صاحب تھے وہ تو مستقل ماشاء اللہ پوری پڑھتے تھے وہ. اچھا اچھا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک میں اللہ. اساتذہ سے کروں گا. اوکے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم. چلو، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک.